بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے اب ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، عمران خان صاحب اور جو دوسرے لیڈرز ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ فوج کے اوپر ایک ڈائریکٹ اٹیکس، مطلب ہے کہ پہلے سے زیادہ فردر ڈائریکٹ آن سلاٹ انہوں نے اسٹارٹ کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دوسرا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے جس قسم کا ایک آسٹیرٹی میئرز کی ہم بات جب کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ انہوں نے مطلب جو بجٹ حکومت پاکستان کی طرف سے ٹیکس پیئرز بنی، جو قوم کا پیسہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے، جو ٹیکس عام عوام دیتی ہے، اسی پیسے سے سارا گورنمنٹس چلتی ہیں، عدالتیں چلتی ہیں، فوج چلتی ہے۔ تو جو پیسہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، آپ انبلیویبل ہے، ویسے ایک بہت بڑی زبردست بات ہے کہ اس کا 30% جتنا پیسہ دیا گیا اس کا 30% انہوں نے اس ساری مالی سال جو ابھی ختم ہونے والا ہے وہ واپس سرنڈر کر دیا۔ یعنی کہ جی انہوں نے وہ اخراجات مطلب بچت کی اس طرح سے کہ انہوں نے 30% جو اخراجات تھے انہوں نے وہ واپس کر دیے، جو کہ بہت زبردست بات ہے۔ پہلے میرے خیال میں اسی کے اوپر بات کروں گا، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو سب کو فالو کرنا چاہیے۔ ہماری اکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو قوم کے پیسے کے اوپر عیاشیاں جو ہے نا، جو ہمارے ججز کرتے ہیں، ہمارے سرکاری افسران، ہمارے وزراء، ہمارے وزیر مشیر اور یہ سب کچھ، اور جنرلز اور یہ سب جتنے بھی یہ لوگ ہیں، بیوروکریسی کے ممبرز، سو یہ چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر کسی قسم کی آپ اپنی مراعات کم کریں۔ آپ جتنا کم سے کم خرچہ کر سکیں اپنی حیثیت کے لحاظ سے۔ اپنی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم کی حیثیت ہے، ہماری معیشت کی جو حیثیت ہے، اس لحاظ سے اخراجات ہونے چاہیے۔ اور بڑے بڑے مطلب گھروں میں، اور یہ آپ کے کہیں جاتے ہیں تو پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر گاڑیاں پولیس کے درجنوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پولیس کے افسران آپ کے آفیشلز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر گاڑیوں کے موٹر کیڈز کے اوپر آپ جاتے ہیں، اور یہ جو پمپ اینڈ شو سے بولتے ہیں نا کہ شوشا کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی۔ تو یہ میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ جو ابھی یہ سال جو مالی سال چل رہا ہے، اس میں تقریباً 1 ارب روپیہ جو ہے، تقریباً آلموسٹ 1 ارب روپیہ، تھوڑا سا اس سے زیادہ دیا گیا تھا، ایلوکیٹ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، اور 1 ارب میں سے 31 کروڑ روپیہ جو ہے جو آلموسٹ 30% بنتا ہے، 31 کروڑ روپیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واپس کر دیا، سرنڈر کر دیا پبلک کٹی میں، قومی خزانے میں دوبارہ سے انہوں نے وہاں پہ واپس بھجوا دیا کہ یہ ہماری بچت ہوئی ہے اور یہ ہم نے اخراجات نہیں کیے، اور جو ہمارا بجٹ تھا ہم نے اس سے کم، سو 30% مطلب ہے کہ کٹ انہوں نے اس سال کیا۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہر طرف یہ 30% 40% بلکہ اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ کٹ کرتے ہیں تو اس کا قوم کو کتنا فائدہ ہوگا۔ اور تھوڑی سی میں آپ کو اور ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں جو مجھے ایک سورس نے بتایا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ آپ کے، اور جو کہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ وہاں پہ ججز جو چائے پیتے ہیں، یہ جو ان کی ریفریشمنٹ ہوتی ہے، چائے وائے اور اس طرح کا جو سارا خرچہ ورچہ ہوتا ہے، وہ ان کو اپنے پیسے خود دینے پڑتے ہیں، یعنی کہ خود اپنی ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ سرکار کے پیسے سے، وہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے، اس قسم کی وہ بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی وہ واحد سپیریئر جوڈیشری، جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی یا سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جس کے تمام ججز نے مطلب ہے کہ کسی ایک بھی جج، اس وقت جتنے بھی ججز ہیں، کسی ایک بھی جج نے حکومت سے پلاٹ نہیں لیا۔ یہاں پہ دو پلاٹ بھی لیے ہیں ججز نے، اور پلاٹوں کے لیے تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ پلاٹ لینا، حالانکہ جو صدارتی آرڈیننس جس کے تحت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی جاتی ہیں ججز کی، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی وائلیشن ہے، وہاں پہ پلاٹ نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہمارے ججز پلاٹ لیتے ہیں، انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے بھی لیتے ہیں، سب لیتے رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں سپریم کورٹ کے ججز اس وقت، 3-4 ہیں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، جس میں میرا خیال ہے کہ یا آفریدی صاحب بھی ہیں، اور کچھ اور 1-2 اور ججز ہیں جنہوں نے پلاٹ ویسے نہیں لیا، لیکن جنرلی سب لیتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی
کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک بھی جج نے حکومت کا جو پلاٹ جو اسلام آباد میں دیا جاتا ہے کسی نے بھی اس کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جی مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو چائے ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آلریڈی فیصلہ ہو چکا، مطلب ہے کہ وہ ٹیکس پیئرز منی سے خرچہ وہ نہیں کیا جاتا۔ ان سے پہلے جو کچھ ججز تھے، جب قاضی صاحب تھے، اور مجھے حیرانگی ہوئی، حالانکہ بہت بڑے وہ جج صاحب کے بیٹے تھے، وہ جو چیف جسٹس وہ بھی رہے اقبال حمید الرحمان صاحب۔ اب ان سے پہلے جو چیف جسٹس تھے ان کے زمانے میں چائے بھی چلتی تھی، مطلب ہے ریفریشمنٹ، یہ سب کچھ جتنا بھی تھا وہ سرکاری خرچے کے اوپر ہوتا تھا۔ ایون ڈرائی فروٹس جو ہیں، کھانے پینے کی اور چیزیں جو تھیں، ریفریشمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی سرکاری خرچے کے اوپر ہوتا تھا۔ اور لیکن اب یہ ہے کہ وہ چیزیں جب سے یہ آئے انہوں نے الحمدللہ یہ چیزیں ختم کی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ بچت ہوئی۔ اور اس کا، اور پھر ایک اور جو بات مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو امپلائیز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے، ان کے امپلائیز کی 2-3 گنا زیادہ تنخواہیں سب سے جتنے بھی عام سرکاری، اور ان کی تنخواہوں کے ساتھ ساتھ ان کو اعزازیہ بھی دیا جاتا ہے۔ جب پیسہ بچ رہا ہوتا ہے نا آخر میں، تو مطلب ہے کہ کروڑوں روپے کے حساب سے افسران کو اور ان کے امپلائیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جائے اس کے قومی خزانے میں واپس چلا جائے، آپ بانڈ دیا جاتا ہے، اور افسران اور امپلائیز کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، اس قسم کا، یعنی انہوں نے وہ جس کو آنوروریم کہتے ہیں، اعزازیہ جو ہوتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اپنے افسران کو اور اپنے جو باقی سٹاف ممبرز ہیں ان کو نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کے جو باقی امپلائیز کی جو سیلریز ہیں، ان کی بھی سیلری دو عام سرکاری افسروں سے ان کی سیلری زیادہ ہیں، لیکن ایز اگینسٹ جو دوسری ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ، ان کے مقابلے میں ان کی سیلریز کم ہیں۔ اور جو ایک اور بہت اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ سپٹمبر سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کے اوپر ریکویسٹ، یعنی کہ ان کے حکم کے اوپر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو آلریڈی لکھ دیا گیا ہے کہ فورنسک آڈٹ کیا جائے گا، جتنے بھی اخراجات مطلب ہے کہ ہائی کورٹس نے کیے اور ان کے دور میں کیے، اس کا فورنسک آڈٹ ہوگا کہ جی خرچہ جو پیسہ تھا، قوم کا پیسہ تھا، وہ کہاں پہ خرچ ہوا، کہاں پہ غلط خرچ ہوا، کہیں مس اپروپریشن تو نہیں ہوئی، سارا کچھ۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے، اور جو میرا یہ خیال ہے کہ یہ دوسری بھی جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو تو ہر حال میں جوڈیشری کو کرنا چاہیے، اور پھر اوور آل جتنے بھی گورنمنٹ ہے، ہماری سول گورنمنٹ ہے، ہماری ملٹری سائڈ ہے، سب کو ان چیزوں کے اوپر کہ کہاں کہاں پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت پیسہ بچانے کی ہو، اگر آپ ویسٹفل ایکسپینڈیچر، مطلب کہ اپنی عیاشیوں کو تھوڑا سا روکیں اور اس کو کم کریں، تو آپ دیکھیں کہ ایک مثال میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ 1 ارب میں سے 30 کروڑ روپیہ بچایا گیا، 31 کروڑ روپیہ ایک سال میں بچا کے وہ واپس دیا گیا۔ سو اس لحاظ سے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ جو ہے ان کے اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح سے یہ ایک مطلب ہے کہ اپنا ایک مثال مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے بنائی ہے، تو میری خواہش ہے کہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں گورنمنٹ کے، جہاں پہ پبلک منی ہوتا ہے، کہ ہر ادارہ یعنی کہ اس چیز کو فالو کر کے، اور تاکہ ہمارے جو ملک ہے اس میں جو جس قسم کے ہمارے فائنینشیل چیلنجز ہیں اس کے لحاظ سے، تاکہ ہم اپنے بیکار کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، ویسٹفل ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے اوپر قابو پائیں، اور ہم سیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ریونیوز کے اندر، یعنی جتنا ہمارے پاس، جتنا ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر رہنا ہم سیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم مانگتے پھریں دنیا سے، اور عیاشیاں کرنے کے لیے ہم دنیا سے مانگتے پھریں کہ ہمیں پیسہ دیں، ہمیں پیسہ دیں، اور پھر ہمیں بار بار ڈیفالٹ کا خطرہ ہو کہ جی اب ڈیفالٹ ہو جائے گا، اب ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ڈیفالٹ کی بات کی تو یہی والی بات کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر کچھ معاملات مطلب ہے کہ کچھ بیسک ایگریمنٹس، مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا سے بھی وہ جو پیسہ ہے وہ 1-2 دن میں اس کا بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، وہ بھی آنے والا ہے، اور بھی اللہ کرے کہ، لیکن یہ جو چیزیں یہ سولوشن نہیں ہے، نہ آئی ایم ایف نہ دوسرے ملکوں سے جو پیسہ، سولوشن یہی والا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات کے، اپنی ویسٹیج جو ہے اس کے اوپر یا عیاشیوں کے اوپر قابو پائیں،
اور پھر ٹیکس اپنی ٹیکس بیس جو ہے اس کو بڑھائیں، اور اس طرح کی بات ہے جو میں پہلے بھی لاز میں کرتا رہا. ایک تو یہ اہم بات تھی جو میں نے سوچا آپ سے میں یہ ضرور شیئر کروں گا. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب اور ان کے جو دوسرے رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کے، انہوں نے اب جو اٹیک تھا ان کا فوج کے اوپر، وہ انہوں نے فردر کر دیا. اس میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ فیول، جو کہتے ہیں نا کہ فیولنگ دا فائر والی بات، کہ اس کو زیادہ انہوں نے بڑھا دیا اس پریشر، اس حملوں کو. اور آج جو کل مطلب خطاب کیا عمران خان صاحب نے، بار بار نیوٹرل کی بات کرتے رہے، نیوٹرل کو کہ نیوٹرل نہیں. وہی بات پہلے تو بہت سی پرانی بات کر کے پھر ایک بات انہوں نے کی کہ میں نیوٹرل سے یہ کہوں گا کہ اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے، اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اور اگر چوکیدار نیوٹرل، مطلب یہ ہے کہ جی ان کے جو مخالف ہیں شہباز شریف صاحب اور باقی جو لوگ ہیں، انہوں وہ چونکہ حکومت میں آ گئے تو یہ ڈاکہ پڑ گیا پاکستان کے اوپر. اور یہ ذمہ داری یہ ہے پاکستان کی فوج کی کہ ان کو وہ نہ آنے دیتے اقتدار میں. اور اب بھی ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. تو اگر یہ ہے کہ اگر ابھی بھی اقتدار میں ہے تو نیوٹرل جاگ جائیں اور وہ چوکیدار جاگ جائے، اور ان چوروں کو، جن کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، ان کو نکال دیں، ان کو نکال باہر کریں، اور پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں. یہ اس کا سارا مطلب ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ جس کانسٹیٹیوشنل رول کی ہم بات کرتے ہیں، جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، تو کیسے یہ سسٹم چلے گا؟ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں اس کے لحاظ سے تو صرف ایک ہی شخص وزیر اعظم رہنا چاہیے. ان کو جس طریقے سے مرضی لے آئیں آپ، مطلب ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو وٹ ایور، ان کو اتارا نہیں جا سکتا، ان کو اتارا نہیں جانا چاہیے. اور کوئی اگر دوسرا ان کی جگہ کسی بھی لحاظ سے واپس آ گیا اور وہ اگر گورنمنٹ میں آ جاتا ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ڈاکہ پڑ گیا اور وہ ڈاکو ہیں. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ انشور کریں کہ وزیر اعظم رہنا ہے یا حکومت میں کسی کو رکھنا ہے، لانا ہے اور ان کو وہاں پہ قائم رکھنا ہے، تو وہ صرف عمران خان صاحب ہیں. تو اینی ہاؤ یہ ایک فلسفہ ہے عمران خان صاحب کا، جس کو وہ بڑے زبردست طریقے سے بار بار مختلف لحاظ سے اس کو پریس کرتے جا رہے ہیں. تو اچھا، عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو آپ دیکھیں کہ فواد چوہدری صاحب نے کل ان کا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ جی فوج تو ایک پولیٹیکل پلیئر ہے، یا تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یا وہ دوسروں کے ساتھ ہوں گے. نیوٹرلٹی والی بات وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہی والی بات کہ جی، اور وہ پھر یہ کہ جی اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری حکومت کبھی بھی نہ جاتی. اور سو اس طرح کی بات. اور یہ کہ جی وہ فوج پولیٹیکل پلیئر ہے، وہ فوج جو بار بار یہ اب کہہ رہی ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، سب سے ماضی سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے ماضی سے سیکھا اور ہم اب نیوٹرل لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نیوٹرل نہیں، آپ پولیٹیکل پلیئر ہیں. اور یہ والی بات. پھر ایک اور میں انٹرویو سن رہا تھا کل، اسد عمر صاحب، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، سازش والے جو مسئلے میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ اس میٹنگ میں ڈی جی آئی ایس آئی، صرف ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بات کہی، صرف ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کا بقول کہ جی یہ سازش کے ہمارے پاس ثبوت نہیں ملے. اور انہوں نے کہا کہ جی باقی جو سروسز چیف تھے، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب اور وہ مطلب ہے یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب وہ بھی کہیں یہ بات، یا وہ یہ کہیں کہ سازش تھی یا وہ سازش نہیں تھی. سو اس چیز کو اپنے لیے وہ حالانکہ انٹرپریٹ کر رہے، اپنے مطلب کے لیے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ایک تو عمران خان صاحب کے زمانے میں جب پرائم منسٹر تھے اس وقت ہوئی، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ سب لوگ موجود تھے. اور انہوں نے کہا، یہ یونینیمسلی اس پریس ریلیز میں یہ بات آئی کہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی. اب وہ سب کی طرف سے بات آ گئی نا، لیکن چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی پھر وہ بیان کی بات کر کے تو یہ ایک ٹوسٹ دینا اس لحاظ سے کہ نہیں، صرف یہ جو ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے تو صرف ایک شخص نے بات کی، ڈی جی آئی ایس آئی نے. باقی جو مطلب ہے کہ سروسز چیفز تھے، ایئر چیف، نیول چیف اور آرمی چیف، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو یہ جو چیزیں، اور کل پھر میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ
इस सब का मकसद मैं आपको, मुझे नहीं समझ आती ये क्या कुछ हो रहा है। कल शाह महमूद कुरैशी, परसों शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं आपको बता रहा था, जो कल के व्लॉग में बताया कि उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन की जो रिगिंग शिगिंग हो रही है, जो बाई इलेक्शन में इस पंजाब में हो रहे हैं, तो उसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड मतलब है, फिर अगेन फ़ौज की बात की, फ़ौज इनविजिबल, ISI या फ़ौज के इनविजिबल तो ज़ाहिर है वही होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक चीज़ जिसके ऊपर PTI को रुकना चाहिए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, जिसके ऊपर उनको समझाना चाहिए, उनके जो करीबी लोग हैं, असद उमर जिस तरह हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, ये सब लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनको समझाना चाहिए। बजाय इसके वो समझाएं, वो उस बयानिए को जो बड़ा ख़तरनाक बयानिया है उसको फर्दर करते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। और ये अब एक सॉर्ट ऑफ एक कन्फ्रंटेशन ऐसी बन गई है जो मुझे नहीं पता कि अब इसका क्या आगे इसका एंड क्या होगा और ये कहाँ जाके PTI का ये सारा प्रोपेगेंडा रुकेगा। बिकॉज जब वो लीडर, जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं, जब असद उमर साहब ये बात करते हैं, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ये बात करते हैं, जब फवाद चौधरी साहब ये बात करेंगे, तो मुझे बताएं कि जिस किस्म का गालम गलोच और बेहूदगी सोशल मीडिया के ऊपर चलती है अगेंस्ट फ़ौज, अगेंस्ट ये जो फ़ौज के जो सरबराह हैं, बेशक वो जो भी टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, बेशक वो DG आर्मी चीफ हों, वो DG ISI हों, इवन DG ISPR, सब जितने ये उनके अगेंस्ट जिस किस्म की बेहूदगी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो उसको क्या मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ये उसको फ्यूल कर रही हैं, ये उसको और बढ़ावा दे रही हैं। तो ये किस किस्म की सियासत कर रही है PTI, किस किस्म की सियासत कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये मेरी समझ से कम बालातर है। अब देखते हैं, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एनी हाउ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है समझ दे और ये कि हम कम से कम ये बात सीखें, जब आप किसी सिस्टम, हम चूँकि हमारा हम हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक हमें हमें चलना है। तो उसके तहत अगर फ़ौज को अपना एक अपने किरदार के अलावा उनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और जो अब वो कहना शुरू अगर कर दिया तो इसके ऊपर हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। तो इसी लिहाज से ये नहीं हो सकता कि मुझे इमरान खान साहब पसंद नहीं है, मुझे शहबाज शरीफ साहब पसंद नहीं है, मुझे जरदारी साहब पसंद नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म कभी नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म सिर्फ मैंने ही बनना है, सिर्फ ये मेरा ही राइट है। उसके लिए अगर आपके पास मौका था, आपने 3.5 साल हुकूमत की, और जो भी है कन्विक्शंस करवाएं लोगों को, इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर आप किसी को, क्योंकि आइन हमारा नहीं मानता, हमारा कानून नहीं मानता, इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर आप किसी को पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से नहीं रोक सकते। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इल्ज़ाम लगाने वाला एक ऐसा इदारा जिसका इंतहाई गंदा रोल रहा थ्रू आउट, आप पूरे 20-22 साल आप देखें, जो नैब का, और उसने किसके अगेंस्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया। और कोई, मैं वही बात कर रहा हूँ, कोई एक शख्स बता दें उस सियासतदानों में जिससे उन्होंने एक पैसा रिकवर किया हो, या जिनकी उन्होंने कन्विक्शन करके फाइनलिटी, उस कन्विक्शन की फाइनलिटी हुई हो। तो एनी हाउ, ये हालात है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात कर लूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।